کبھی جانور سے یہ سلوک کرنا. میں ایک جیل میں گیا فیصل آباد کی، تو وہاں مجھے ایس ایس پی صاحب تھے وہاں، انہوں نے مجھے 2 قیدیوں کے پاس بھیجا. ایک قیدی سے ملا، نوجوان تھا 27-28 سال کا، بہت رو رہا تھا کہ مجھے سزائے موت ہے، کیس چل رہا ہے اور 2-3 سال ہو گئے ہیں، لیکن سعید بھائی میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں میں نے قتل نہیں کیا اور بس مجھ پہ ہو گیا یہ فلاں. تو میں اس کے ساتھ بیٹھا رہا، سناتا رہا. پھر میں نے اس سے بات کی تھوڑی. میں کہا دیکھ اللہ بہت رحیم و کریم ہے نا. فرعون نے 70,000 بچے ایک دفعہ ذبح کیے اور 70,000 بعد میں 2 دفعہ. 70,000 عربی میں کہتے ہیں یعنی انلمیٹڈ نا، جس کی کاؤنٹ نہیں ہے نا. 70 لوگ تھے یار، 70,000 کا مجموعہ، 7,000 فرشتے. تو اللہ تعالیٰ نے اتنا اس کا ظلم، یعنی ماں کا عورت کا پیٹ پھاڑ کر بچہ نکال لے اور جوان لڑکوں کو مار دے اور لڑکیوں کو خادمہ بنائے اور ان کے ساتھ زیادتی ظلم کرے، یہ سب کچھ اللہ دیکھ رہے نا. اور اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن اللہ کی رحیمی اور کریمی دیکھو کہ اللہ موسیٰ علیہ السلام جب ظلم دیکھتے رہے، آپ نے کوشش کی تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ تیری، انہوں نے بدوا دی تو کہا اے موسیٰ ہم نے تیری دعا قبول کر لی ہے، لیکن ہم فرعون کو 40 سال کا موقع دیں گے، اور کیونکہ ہمارے لوح محفوظ میں لکھا ہے اس کو موقع دینا. 40 سال اللہ نے اس کو کیا کیا دکھایا. ٹڈیوں کے عذاب، ساری جگہ ٹڈیاں اور مینڈکیں اور خون اور جوئیں اور طوفان اور سیلاب. اللہ نے اس کو ایک ہی آیت میں 5 اور 6-7 عذاب دکھائے. 7 اتنے عذاب دکھا. اچھا جب جیسے ہم نہیں، میں میوزک سنتا تھا، پبلکلی سنتا تھا، اس لیے بتا رہا ہوں، گناہ تو اپنے چھپانے چاہیے. لیکن جب میں میوزک سن رہا تھا، ایک دفعہ جب 97 میں ورلڈ ریکارڈ کیا نا، تو ہم بہت خوش تھے جیت کے انڈیا سے. ہمیں تو انڈیا سے بس جیتنا ہوتا تھا، باقی جو مرضی کرو. تو انڈیپینڈنس میں ہم جیت گئے نا انڈیپینڈنس، تو وہ انڈیا سارا بالکل ڈاؤن. اور میں نے ریکارڈ، ہمیں کہا یہ پلاٹ مل رہا اور یہ مل رہا، ہم اتنا خوش. ہمارا جہاز 3 گھنٹے ٹیک آف ہی نہیں کیا کہ جی آگے اسٹارم ہے. تو 3 گھنٹے بعد ہماری پہلا جہاز، چھوٹا پرائیویٹ پلین تھا اپنا 737، جب جہاز اڑا اسٹارم واپس، اور ہمارے اسٹارم نے جہاز کو مارا. میں آپ کو وہ دن ہے آج کا دن 97، مجھے جہاز سے بہت ڈر لگا، یوں ہو جائے میری جان، کیونکہ میں نے ایسا رولر کوسٹر رائڈ اپنی زندگی میں نہیں لی. بس لڑکے چیخیں مار رہے ہیں، رو رہے ہیں. اچھا میری جان، میری تو سیٹی. اچھا ایک لڑکی ساتھ بیٹھی، تھوڑی فلرٹ ٹائپ تھی، تو مجھ سے کہتی آپ بڑا اچھا کھیلتے ہیں. میں کہا جی بس اچھا ٹھیک ہے. اب جیسے ہی جہاز ہلا نا تو اس نے دوپٹہ لے لیا. میں کہا اب کیوں دوپٹہ لیا، اتارو دوپٹے کو. میں کہا اللہ اللہ. تو میں واک مین سن رہا تھا، میں تو بات نہیں کرتا زیادہ. میں نے واک مین، میں کہا اللہ میں تجھ سے قسم کروں آخری میوزک آئندہ نہیں سنوں گا، آج جان بچا لے. اس طرح میں نے 15-20 دفعہ جہاز میں توبہ کیا، اللہ اب میوزک ہی نہیں. اور میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا، ہم ایمریٹس میں تھے، تو ایک پیچھے آدمی 32-33، وہ بیچارہ ڈرنکنگ کر رہا تھا، بالکل آؤٹ ہوا تھا، پاکستانی تھا. تو جہاز بڑا ٹھیک ٹھاک، اس نے پاکٹ آیا، اور یہاں تک کہ وہ ایئر ہوسٹس نے اناؤنس کر دیا کہ آکسیجن ماسک گریں گے. اور وہ تو یا اللہ بس یا اللہ اب نہیں، یا اللہ فلم بھی بند، کپڑا یا اللہ، نہ فلم دیکھوں گا نہ شراب. میں ساتھ بیٹھا. ایئر ہوسٹس نے کہا جی غلطی سے بٹن دبا تھا، کچھ نہیں ہوا، ایک پاکٹ ہی آیا. اس نے پھر نکال کے شروع کر دیا. یہ ہمیں جھٹکے بہت ملتے ہیں، بہت جھٹکے. اللہ یوں آدمی توبہ کرتا پھر شروع. تو فرعون بھی ملتا جھٹکا جوؤں کا، یہ کیا بلا آگے جوئیں، بستر میں جوئیں، کپڑوں میں جوئیں، الماری میں جوئیں، کھانے میں جوئیں. کب موسیٰ توبہ کرا دے اب میں باز آ جاؤں گا. جب موسیٰ علیہ السلام توبہ کراتے پھر ظالم پھر شروع ہو جاتا. اسی طرح آج ہم مسلمان کر رہے ہیں کہ بار بار توبہ توبہ. تو میں نے ہی بڑی توبہ کی نا. تو موسیٰ علیہ السلام، تو اس لڑکے سے میں نے پوچھا، جب میں نے اس سے بات سنی، پھر میں نے اس سے بات کی 1 گھنٹہ. میں کہا دیکھو اللہ بہت رحیم کریم ہے، میں اللہ کو جانتا ہوں، میں نے پاسٹ گزارا ہے. حالانکہ میں اپنی لائن کا شریف آدمی تھا، کوئی زیادہ بدماشی نہیں کرتا تھا، میرے بارے میں الٹی ہوئی خبریں، پھر بھی میں پکا جہنمی اپنی نظر میں تھا. وہ جہنم کا راستہ تھا. اللہ نے بھی راستہ ٹرن کیا، ابھی کچھ نہیں پتہ کیا ہوگا، لیکن ٹریک اللہ نے صحیح کرا دیا. میں یہ جانتا ہوں. اور میں جنید جمشید کو، میرا بڑا دوست ہے جنید جمشید، تو پوسٹر لگاتا تھا یا اللہ تیری نافرمانی کر رہا ہوں، لڑکیاں جمع ہوں گی، ناچوں گا گاؤں گا، کرتا ہوں تو کلین شیو بھی کروں گا، یہ بھی کروں گا. تو جنید کہتا تھا کہ مجھے اللہ سے محبت کیا ہوئی کہ اللہ نے مجھے میری اتنی نافرمانی کی ایڈورٹیزمنٹ پہ بھی اللہ نے مجھے پالا، مجھے کھانا کھلایا، بھی بچے دیے، اور پھر مجھے اپنے گھر میں بلا کے اللہ رسول کی بات کرائی. اللہ کتنا رحیم و کریم ہے. اللہ موقع بہت دیتا. اس سے میں نے کہا تو نے بہت پاسٹ میں کوئی گناہ کیا ہو، 2 سال 3 سال 4 سال. ایک دم اس کو جھٹکا لگا. کہتا سعید بھائی یاد آ گیا، ہم نے بھنگ پی ہوئی تھی اور مستی کر رہے تھے، تو میرے دوستوں نے کہا یار کتیا بیٹھی ہے تو پنگا کر. میں نے کتیا کے 11-12 بچے گرم تندور میں ڈال دیے. آج اللہ نے اس کی میں سزا دی. اور میں نے کہا تیرے ساتھ کیا؟ کہتا بس مجھے اب کیا ہوتا ہے کہ میں 2-3 منٹ سوتا ہوں، یہ 2-3 سال یوں سوتا ہوں اور یوں اٹھتا ہوں چیخ مار کے. میں کیا؟ میں کہا وہ کتیا آ کے مجھے کاٹتی ہے، ڈستی ہے کہ تو نے بچوں کو مارا، مجھے اللہ سے توبہ کرا دو. یہ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ خشکی تری میں کوئی بری چیز جو تیرے ساتھ ہوتی ہے وہ تیرے اپنے ہاتھ کی کمائی. ہمارا کیا ہے جی پرائم منسٹر جا رہا ہے، ایسا ہے دیکھو ہمارے حالات.
جی پریزیڈنٹ صاحب ایسے ہیں جی، یہ میری بیوی گڑبڑ ہے، یہ میرے بچے گڑبڑ. اللہ کہہ رہے ہیں جو تیرے ساتھ ہوتا ہے تیرے اپنے عمل کا نتیجہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی غیبت کرتا ہے، اگر عورت ہو یا آدمی یا مرد ہو، جو بھی آدمی غیبت کرے گا، اگر مرد باہر غیبت کرتا ہے کبھی کسی کو اڑا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ گھر میں اس کو بیوی اور بچے سے ذلیل کرائیں گے، اس کو گھر میں ذلیل کرائیں گے. اور جو مجھے ایک لڑکے نے کہا کہ سعید بھائی میں بیوی کا اتنا خیال اور یوں پیسے اور زیور اتنا ذلیل کرتی ہے، میں کہتا ہوں یقیناً غیبت کرتے ہو. کہتا ہاں سعید بھائی اس کی تو عادت ہے. جو عورت غیبت کرے گی سارا دن شوہر اور بچے اس کو ذلیل کریں گے. خوش کی طرح میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کہہ رہے تمہارے اپنے عمل کا نتیجہ ہے. ہمارا ایک بڑا مسئلہ کیا ہے، آپ لوگ ماشاءاللہ سارے انٹیلیجنٹ لوگ ہو، پی ایچ ڈیز اور فلاں ہو، میں تو ایسا ہوں نہیں، لیکن انٹیلیجنس اور عقل میں بہت زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے نا. دنیا بہت انٹیلیجنٹ ہے نا، جتنے بڑے بڑے انٹیلیجنٹ فٹ بالرز اور کرکٹرز، عمران خان عمران خان بہت سپر انٹیلیجنٹ آدمی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا انٹیلیجنٹ. بل گیٹس بہت زیادہ انٹیلیجنٹ، اسٹیو جاب بہت زیادہ، لیکن یہ بل گیٹس اور یہ جو ہے اپنا کیا نام ہے آپ کا یہ اسٹیو جاب، سب ان کی عقل خراب. عقل کون ہے؟ کیونکہ ہم وہ کہیں گے صرف جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور جو صحابہ نے ان سے لیا. ہمارے پاس 3 سورسز ہیں پکی، جن کو اللہ نے کہا کہ صحابہ کو کہا میں ان سے راضی، مجھ سے راضی، میں ان سے راضی، مجھ سے راضی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند شخص صرف وہی ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے، اور نادان ہے، ناسمجھ ہے، احمق ہے جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلے اور اللہ سے لمبی لمبی امیدیں بنائے. آج ہم سچ اپنے آپ سے پوچھیں، سارا دن ہم اپنی خواہشات پورے کرنے کی محنت کر رہے ہیں، آخرت کی محنت کر رہے ہیں. جب عقل ہی صحیح نہیں ہوگی تو ہم کیسے سمجھائیں؟ اور جانور کو، اب جانور، بلی نے کچن میں چھلانگ ماری کھڑکی سے، اب عورت نے اس کو قرآن سنایا کہ دیکھو بلی دودھ نہ پیو تمہاری حرام ہے. وہ بلی سمجھے پاگل پتہ نہیں کیا بات کر رہی، میں تو دودھ پیوں اپنا کام کروں. وہ جو مرضی قرآن حدیث سنا دے بلی کو. بکری نے اپنے گھر میں آئی ہمارے اپنا وہ گھاس کھانے لگی تو ہم بکری کو سمجھا رہے ہیں پہ قرآن سنا رہے کہ گھاس کے لیے حرام ہے. بکری سنے گی؟ وہ تو جانور ہے. ایک بکری، ہم ابھی ہمارے ایک ساتھی نے 11-12 بکریاں ذبح کی، میں بیٹھا ہوا تھا. اب وہ کسائی چھری تیز کر رہا ہے اور بکریاں آرام سے بیٹھی اپنا گھاس کھا رہی ہیں، مستی کر رہی ہیں، کیونکہ بیچاری احمق ہیں، عقل نہیں ہے کہ کسائی تجھے چھری چلانے لگا تو اپنے کاموں میں لگی ہوئی ہے. بالکل آج انسان اس طرح ہو گیا ہے کہ ایک کسائی ہے جس کا نام اسرائیل علیہ السلام ہے، وہ روزانہ 2.5 لاکھ آدمیوں کو لے کے آتا ہے. مسلمان اپنے کاموں بزی، ان کے پاس دن میں 1 گھنٹہ بھی نہیں اس کی تیاری کرتے. ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں سب کچھ چھوڑ دیں، میں بھی دنیا میں لگا ہوں الحمدللہ. مجھے جو اللہ نے دنیا عطا کی ہے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا نا. میرے اوپر 2-3 سال کے حالات ہیں جو ہر چیز میں آتے ہیں. میں جب کرکٹ کھیل رہا تھا 2-3 سال کی محنت ہوئی، کبھی باہر کبھی اندر، پھر اللہ نے کرکٹ کھلا دی. کوئی آدمی بزنس کھڑا کرتا ہے تو 1-2 سال کی محنت کرتا ہے، کوئی آدمی بڑی فیکٹری بناتا ہے محنت کرتا ہے. تو میرے اوپر بھی 2-3 سال حالات ہیں اور وہ کہتے ہیں میں تو اللہ ضرور ٹیسٹ کروں گا اور ضرور ٹیسٹ کروں. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو مجھے زندگی دی ہے دنیا میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی. اللہ نے انضمام کو جو زندگی دی ہے اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی. محمد یوسف نے 5 سال میں تھوڑا دیندار ہوا، 3 دن لگے، 5 سال میں سے سارے ریکارڈ توڑ دیے. مجھ سے برائن لانا نے کہا کہ سعید انور تم نے اسے کون سی گولی کھلائی، اس کو تو کیچی نظر نہیں آتا. تو میرے پیارے دوستوں، لوگ دین پہ کیوں نہیں لگتے؟ اچھا ہمارا دین کون سا ہے؟ وولٹیج آ رہی ہے 220، ماشاءاللہ آپ کے یہاں تو صحیح آتی ہے. پاکستان میں آپ دیکھتے کبھی 240 کبھی 120، سارا کچھ چھوڑ جاتا ہے. مسلمانوں کا مسئلہ ہے نہ 220 وولٹیج ہے نہ 0 ہے. 0 تو کفر والے ہیں. اللہ نے کہا ان کے لیے تو دنیا جنت ہے، ان کو میں دیکھو کیا لینڈ دیا ہوا ہے، کیا ان کا ہارویسٹ ہے اور کیا ان کا جانور ہے نا، کیا زبردست خوبصورت. ہم ویلی پوری ساؤتھ سے دیکھ کے آ رہے ہیں. تو فرمایا کہ اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم اسلام سے پھر جاؤ گے میں ان کو چھتیں دیتا اور دروازے اور تالے دیتا، سونے ہیرے کے نا. مجھے ڈر تھا کہ تم نہ سلپ ہو جاؤ. تو دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. قید خانہ کیا ہے کہ قید خانہ، قیدی اپنی مرضی سے کپڑے نہیں پہن سکتا، اپنی مرضی سے کھانا نہیں کھا سکتا، اس کے لیے چند سالوں کی قید ہے. اللہ تک کہہ رہے ہیں کہ قید ہے. تو میرے پیارو، ہم یہ کام تبلیغی جماعت نہیں ہے. تبلیغ جو ہے نا وہ تو ابھی شروع ہوگی. تبلیغ غیر مسلموں کو دین میں لانے کی ہوتی ہے. یہ تو کام ہم سب کو کہہ رہے ہیں بھائی میں بھی ٹھیک ہوا ہوں ایک محنت سے، کچھ آپ بھی ٹھیک ہو جاؤ، پوری دنیا ٹھیک ہو، ہم سب ٹھیک ہو جائیں. ہم مرنے سے پہلے اپنی عقل کو ٹھیک کر لیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے عقل مند شخص صرف وہی ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے. ہم کتنا سچ بتائیں روزانہ مرنے کی تیاری کریں. ذرا سا ڈاکٹر کہتے ہیں کینسر لو جی سب کچھ چھوڑ دیں گے، کھانا بھی چھوڑ دیں گے اور فلاں بھی چھوڑ دیں گے. ہمارے لاہور میں ایک، جب میں لاہور رہتا تھا، ایک بڑا شرارتی، آپ کو لاہوری تیز ہوتے ہیں شرارتی ہوتے ہیں، تو وہ ایک ہمارا بڑا شرارتی لڑکا، تو
تو میں اسے کئی سال بعد ملا تو اس کی اتنی داڑھی، اس کی ٹوپی، اور اس کا گھر لے گیا کہ سعید بھائی دیکھو کوئی تصویر نہیں، کوئی ٹی وی نہیں، سب ویڈیو آؤٹ، ٹی وی پردے میں. سعید بھائی فرض حج بھی کر لیا اور ایک چیک میں ساری زکوٰۃ دے دی، اور اسپتالوں کو پیسے، غریب بچیوں کی شادیاں، جہاں پیسہ. اور سعید بھائی مجھے جتنا پیسہ دے رہا ہوں اللہ جو سنی تھی قرآن کی آیت کہ 10 گنا زیادہ دے گا، مجھے 10 نہیں 100 گنا زیادہ مل رہا ہے، مجھے پتہ نہیں. تو میں نے کہا کیا ہوا تیرے ساتھ، یہ کیسے ہوگا؟ سعید بھائی بس اللہ نے فضل کر دیا. میں کہا نہیں کوئی گڑبڑ ہوئی ہے، تو اتنی آرام سے تو ٹھیک نہیں ہو سکتا، تو بتا سچ. کہتا سعید بھائی سچ بتاؤں، مجھے کوئی نا سر درد ہوتی تھی بہت شدید، میں پریشان کیا، میں پیناڈول کھائی، دوائیاں کھائیں، چیک اپ کرائے، کچھ پتہ نہیں چلا. برین سکین کرایا تو ٹیومر نکلا، اور ڈاکٹر نے کہا کہ تیری زندگی صرف 6 مہینے کی ہے، ٹیومر پھیل گیا ہے، کوئی اس کا چانس نہیں، تو اب تیار ہے. کہا سعید بھائی سب سے پہلے جا کے میں نے سارے بلیڈ پھینکے، میں یا اللہ آج کے بعد میں نافرمانی نہیں کروں، کپڑے بدلے، یہ کیا وہ کیا. جتنے میں کسی اپنے مسجد کے مفتی کو پوچھا، اس نے میرا علاج شروع کیا. میں نے کہا جی مرنے سے پہلے ٹھیک کر دو. کہا سعید بھائی 6 مہینے گزر گئے، 7-8 مہینے گزر گئے، سر درد بھی گئی، گھر بھی صحیح ہو گیا، سکون بھی آ گیا. تو میں نے رات کو کوئی 3-4 لاکھ روپے صدقہ دیا اور لمبی تہجد پڑھی. میں کہا اللہ کوئی کرامت ہی کر دے، کوئی بچا لے، کچھ ٹھیک کر دے. جب صبح ڈرا ہسپتال گیا تو ڈاکٹر سے بتایا کہ میں تو زندہ ہوں، 8 مہینے ہو گئے، آپ نے کہا مر جاؤ گے. تو ڈاکٹر نے چیک اپ کرایا تو ٹیومر تھا ہی نہیں. تو میں حیران. تو ڈاکٹر سے میں نے کہا چیک تو کرو. تو ڈاکٹر نے 2 دن بعد رپورٹ اس کی چیک کی. اس نے کہا معاف کرنا، تو ہم نے تمہیں تکلیف دی ہے، تمہاری رپورٹ پہ کسی اور کا نام لکھ دیا تھا، تمہیں کینسر نہیں تھا، وہ کسی اور کی رپورٹ تو کینسر تھا. موت اندر گھسی ایک دم، آدمی سب کچھ، بال بھی صحیح، شکل بھی صحیح، کپڑے بھی صحیح، گھر بھی صحیح، سب کچھ صحیح، سب کچھ چھوڑ دیا. آج ہمارا صرف مسئلہ ہے کہ شیطان نے قسم کھائی تھی، اللہ تیرے میں قسم کھاتا ہوں تیرے بندوں کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے گمراہ کروں گا. آگے سے کیا، ان کو تو کافر ہی رکھوں گا، اسلام قبول ہی نہیں کرنے دوں. اور پیچھے سے کیا، اگر یہ اسلام قبول کر گئے ان کو موت ہی بھلا، اتنا بزی کر دوں گا دنیا میں موت ہی بھول جائیں گے. دائیں سے کیا، بائیں سے کیا، ان کو گناہ کراؤں گا، شراب پلاؤں گا، زنا، سود، یہ. دائیں سے کیا، اگر یہ نیک بن بھی گئے ان سے غیبتیں کراؤں گا اور آپس میں ان کو لڑواؤں گا دین کی وجہ سے، فلاں فلاں. آج میرے پیاروں سب سے بڑا مسئلہ اس کا ہے کہ آج ہماری عقل بالکل سائڈ ہوئی ہے. جب تک عقل صحیح نہیں ہوگی کوئی تقریر، کوئی بیان اثر نہیں کرے گا. اور عقل مند کون آدمی ہے جو مرنے کی تیاری کرے؟ یہی تبلیغ میں کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم دنیا میں مرنے کے لیے آئے ہیں. وہ ایک عرب امام تھا مصر کا، اس نے بڑی اچھی بات کی. وہ کہا وی آر ناٹ ہیئر ٹو لیو، وی آر ہیئر ٹو لیو. ہم یہاں وی آر ہیئر ٹو لیو دس ورلڈ، وی آر ناٹ ہیئر ٹو لیو ان دس ورلڈ. آج ہماری ساری پریپریشن، بچہ پیدا ہوا، اس کا فیوچر، اس کا کیا کرنا ہے، میں ڈاکٹر بناؤں گی، نو میں اس کو ڈاکٹر بناؤں گا، نہیں انجینئر بنا، نہیں اس کو صحیح دربت، نہیں اس کو انضمام، جس کو جاؤ میں نے اس کو یہ بنا. اس کی کسی کی آخرت کو ایک ہے نا، وہ ایک بڑی اچھی سینگ کہ ماں باپ یہ فکر کرتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد بچوں کا کیا ہوگا، لیکن کتنے ماں باپ یہ فکر کرتے ہیں کہ ہم سے پہلے بچے مر گئے تو ان کا قبر میں کیا ہوگا. ساری ہماری وریز اینڈ کنسرن دنیا 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 دنیا. میں دبئی میں تھا، میں نے پوچھا لوگ ایسے آپ کے سارے لوگ، میں نے کہا درہم، واٹ از درہم؟ کہا درہم از دا کرنسی آف دبئی. میں کہا نو، کرنسی آف جہنم. درہم ڈور آف غم، ڈور آف سورو. درہم پتہ ہے در کہتے ہیں دروازے کو، اور ہم کہتے ہیں غم کو، ڈور آف غم. میں کویت گیا، میں نے پوچھا دینار کسی کو کہا جی کویتی کرنسی کو. میں کہا رونگ، دینار کہتے ہیں دین نار، دین کو فائر لگانے والی چیز، برن کرنے والی چیز، دین نار، دین کو آگ لگانے والی چیز. اور واللہ کویت دبئی اور جہاں جاؤ پورا عرب ورلڈ اس وقت دینار درہم، دینار درہم، اور برباد ہوا. جتنے عرب ممالک ہیں کسی کا آپس میں جوڑ نہیں ہے. آپ کسی 2 مسلمان کنٹریز کا آپس میں یونٹی دکھا دو، 2 مسلم کنٹری یونٹی، نو یونٹی. 55 مسلم کنٹریز، ایوری ویپن، ایوری پاور، بٹ بالکل پاور ختم، پاور لیس. اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ آج ہم نے دنیا کو مقصد بنا کے سامنے رکھ کے زندگی گزارا ہے. اور جو دنیا کو سامنے رکھ کے زندگی گزارتا ہے اللہ کا اس سے کوئی واسطہ، اللہ اس کو دنیا کے حوالے کر دیتا ہے. تبلیغ کی محنت کیا ہے کہ دنیا میں لگو، دنیا ضروری ہے، میں بھی لگا ہوں. جیسے پانی کشتی کے لیے ضروری ہے، پانی کے بغیر کشتی چل ہی نہیں سکتی. عبد الرحمن بن عوف ریچسٹ مسلم فار، یعنی ہمیشہ قیامت تک اتنا مال کتنے کسی کے پاس جتنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پاس ہے. حضرت عثمان غنی ریچسٹ، ون آف دا ریچسٹ مسلمس، کوئی مسئلہ نہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز بہترین، یعنی کہ زبردست امیر المومنین، حکومت بھی ان کے پاس، سب کچھ. جتنا یہ آپ کا یہ جو ہے، آپ کو پتہ ہے الگوریتھم کس کو کہتے ہیں؟ الگوریتھم، یہ جو آپ آئی فون اور یہ سیمسنگ، یہ الگوریتھم ہے. الگوریتھم تو عربی کا لفظ ہے، الگوریتھم، الجبرا، سب عربوں کی ایجاد ہے. اور آج وہ عرب ایجاد کرتے تھے، یہ سب ان کی نوکری کرتے تھے.
آج یہ لوگ کر رہے ہیں اور ہم ان کے نوکر بنے ہیں صرف اپنا کام چھوڑنے کے. اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک تو ہم مرنے کی تیاری شروع کر دیں, تھوڑا تھوڑا اسٹارٹ تو کر دیں نا. مرنا نہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. اللہ خود قرآن میں پوچھتے ہیں کہتا تم بھول گئے ہو کہ میں نے تمہیں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا, اور کیا تم یہ نہیں جانتا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ, تم نے میرے پاس لوٹ کے نہیں آنا. اتنی خطرناک یہ آیت ہے جس میں اللہ دو کوشچن کر رہے ہیں, أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا, کہ انسان تمہیں خامخواہ پیدا کیا, وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ, اور تم نے اللہ کی طرف لوٹ کے نہیں آنا. قیامت کا ایک دن 50,000 ایئرس کا ہے. ون ڈے آف قیامت 50,000 ایئرس, اور سن جو ہے مائل اینڈ اے کوارٹر پہ ہوگا, 1.25 میل پہ, آل نیکڈ بیئر فوٹڈ, اکیلے اللہ کے سامنے. عمر رضی اللہ عنہ دعا پڑھتے تھے. آپ دیکھو یار کیا زبردست. حضرت عمر کون تھے کہ if there was a nabi after me it would have been عمر اشرا مبشرہ. عمر قبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, عمر جنت میں نبی کے ساتھ. 15 سے 20 حضرت عمر کی باتیں قرآن بنی. طواف کے نفل بیکاز آف عمر, نفل آف طواف نفل. شراب حرام عمر رضی اللہ عنہ کی وجہ سے, پردہ عورتوں کا عمر رضی اللہ عنہ کی وجہ سے. اتنا بڑا آدمی, یہ زمزم پی رہے ہیں زمزم, اور کیا کہہ رہے ہیں, اے اللہ مجھے حشر کی پیاس سے بچانا. ہمیں حشر کی پیاس کا فکر ہی نہیں ہے. روایت میں آتا ہے ساری دنیا کو اللہ پیاسا کر دے, ساری دنیا کو اس کو جمع کر دے, ایک گناہ گار مسلمان کو اس سے زیادہ پیاس لگے گی موت میں. اس لیے بھائی ہاں جی تیار ہے, نماز کتنے بجے جانا. اس لیے بھائی آپ سے گزارش ہے, اور یاد رکھنا یہ جو بات ہے نا صرف پین کلر ہوتی ہے, پیناڈول دیتے ہیں, اصل آپریشن وہ ریگولر ٹریٹمنٹ ہوتا ہے نا. آج دوائی کھائی پھر کل گم ہو جائے گی نا. کہ انسان انوائرمنٹ کا افیکٹ لیتا ہے نا, انسان انوائرمنٹ کا افیکٹ لیتا ہے. اگر یہ بار روزانہ تھوڑی سی گولی کھا لیں, مرنا ہے مرنا ہے, تو ہمارے بچوں کو ڈراتے ہیں بہو آ جائے گا بہو آ جائے گا. بچے بہو سے ڈرتے ہیں, بہو تو کچھ بھی نہیں ہے. بیٹا جن آ جائے گا تو بیٹا کتا ہے تو بیٹا ہے. یہاں کے بچے کتے سے ڈرتے ہی نہیں, ڈراتے ہی نہیں. ہمارے بچے ڈرتے ہیں. تو آج اللہ سے ڈرایا نہیں گیا, آخرت سے ڈرایا نہیں, اس لیے ہم ڈرتے نہیں. اور اللہ نے پہلا حکم نبی کو دیا. بعض لوگ کہتے ہیں یار مولوی ڈراتے بہت ہیں, اور بھائی ڈرانا تو ہے نا, اللہ نے کہا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. پہلا حکم قم فانذر ہے, اٹھے اور ڈرائیں ان کو. شادی ہے, شادی کی آیتوں میں کیا ہے, 4 آیتیں پڑھی جاتی ہیں تقوی کی. اللہ سے ڈرو, شادی ہو رہی ہے اللہ کرے اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. ڈر تو فطری چیز ہے. ویب رچرڈ ہمارا ایک کھلاڑی تھا, اس کو کسی وہ فاسٹ بولر اتنا ڈرتے تھے اس سے. ہمارے عمران خان بھی کہتے تھے کہ جب وہ آتا تھا تو میری جان نکلتی تھی کہ یار یہ مارے گا. ان کا بہت اچھا میچ ہوتا تھا آپس میں. تو ویب رچرڈس کی نے کسی کی بات سنی تو کہہ رہے ہیں فاسٹ بالر سے ڈرتا ہوں. ان کا بکواس کرتا ہے, جو فاسٹ بالر سے ڈرتا ہے وہ بکواس کرتا ہے. فاسٹ بالر سے ڈرنا تو فطری ہے, 100 مائلز کا بال گزر رہا ہے ڈر نہ لگے, لیکن اس کو کیسے آپ نے کوپ اپ کرنا ہے وہ اصل چیز ہے نا. تو ڈر تو اللہ نے فطرت میں رکھا ہے. یہ جو دبئی میں ہم پاکستان والے سگنل پہ رکتے ہیں یا یہاں اسپیڈ لمٹ روکتے ہیں, یہ ڈر کی وجہ سے تو ہے. ان سے محبت ہے بہت, کہ اللہ دبئی سے بہت محبت کرتا ہوں اس لیے سگنل پہ روکتا ہوں. تو ڈر بھی ضروری ہے اور امید بھی ضروری. مومن جو ہے نا ڈر اور امید کے درمیان ہوتا ہے. تو انشاءاللہ مغرب کے بعد ڈیٹیل بات ہوگی آپ سے. ٹھیک ہے سب انشاءاللہ. ٹھیک ہے آئیے جی چائے پی, آجیے جی چائے پی. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ.